محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کو زیادہ وقت نہیں ملا، بیمار تھے وہ، صرف 1 سال جیا وہ، نیا نیا ملک تھا، اس کی آرمان تھی کہ میں فقہ حنفی نافذ کروں گا۔ اس کی تحریرات میں یہ بات مل گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل حق تھا۔ پہلے کچھ بھی تھا، اور کسی بھی نسل اور فرقے کا تھا، لیکن آزادی ہند کی تحریکات نے ان کو علماء حق کے قریب کر دیا تھا، اور علماء حق کو حق کی نگاہ سے جانتا تھا۔ دنیا میں 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کرتا ہے، اور وہ مخفی نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایک نکاح کا وقت ہوتا ہے اور ایک جنازے کا وقت ہوتا ہے۔ نکاح بھی اس شخص سے پڑھانا چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ دین کا، عقیدے کا، مذہب کا تعلق ہو، اور اسی طرح جنازے کے لیے بھی کامل لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایک صحیح العقیدہ، اس کا ہم مسلک، وہ جنازے کی امامت کر لے۔ چنانچہ زیارت میں جب قائد اعظم بیماری کے دن گزارتے تھے اور لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر وغیرہ ملنے گئے تو انہوں نے یہی تحریر دی کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی امامت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرمائے۔ عثمانی کہہ کر انہوں نے رافضیوں کو جواب دے دیا، کیونکہ وہ حضرت عثمان اور ان کے طرفداروں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور دیوبندی کہہ کر انہوں نے بدعتی اینڈ کمپنی کو سمندر پار کرنے کی کوشش کی، یا صحیح انسان کے بچے بنو یا نکلو یہاں سے۔ عقل والے جانتے ہیں، بے عقل لوگ تو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعور رہ گئے۔ گل محمد عقلو یا خزانہ دا، او چه خزانه چاخه سوی بادشاہ بوی۔ اس کے بعد اس کی ایک خواہش تھی کہ میں ایک ایسا فقہ نافذ کروں، اور وہ اکثریتی فقہ ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ ہے جو پاکستان کے مشرقی اور مغربی اقدار میں سپریم قانون کی حیثیت اختیار کر لے، لیکن افسوس صحت نے اور زندگی نے وفا نہیں کی۔ ور بمیرے موثر ما بپذیر ہے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ اس وقت سے مختلف نظریے اور نپنے لگے اور مختلف پیدا ہو گئے، اور بعض اوقات پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے۔ گلہائے رنگا رنگ سے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔